کیا آپ کا سیاست میں آنا دوسرے حکمرانوں کی طرح ذریعہ معاش ہے؟ کہاں پہ ٹانگ رہی ہیں ان کو خوف ہے. اس کا قصور کیا تھا؟ اس کو کس بنا پہ مارا؟ میرے سامنے ایم این ایس کی گولیاں لگ رہی تھی. یہ واردات کا سلسلہ نہیں تھا، یہ اسٹریٹ کرائم نہیں تھا، یہ ٹارگیٹ کے لیے. السلام علیکم. پوائنٹ ٹو پوائنٹ کے ساتھ میں محمد کاظم میرے ساتھ موجود ہے، معروف سماجی رہنما فکسٹ کے بانی ایم این اے جناب عالمگیر خان صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، الحمد للہ. سر بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں ہمیں وقت دیا. کیا آپ کا سیاست میں آنا دوسرے حکمرانوں کی طرح ذریعہ معاش ہے؟ اگر تو میرا سیاست میں آنا ذریعہ معاش ہوتا تو میرے لیونگ سٹینڈرڈز میں فرق آ چکا ہوتا. میرے لیونگ سٹینڈرڈز پہلے سے نیچے گئے، یعنی بیفور ایم این اے شپ. سیاست میں 2009 میں آ چکا تھا جب میں 19 سال کی عمر کا تھا، اور ایک مسلسل اسٹرگل ہے. آج بھی میں اسٹرگل میں ہوں. 3 سال ایم این اے شپ تھی، وہ بھی ایک اسٹرگل ہی رہی تھی. اور الحمدللہ میں میری فیملی بزنس ہے. میرے والد صاحب مرحوم، ان کا سارا بزنس ہے. میرا بھائی بزنس دیکھتا ہے، تو مجھے اپنے ذریعہ معاش کی یا اس کی کوئی زیادہ فکر نہیں رہتی. الحمدللہ میں اسی کام کے لیے، اس کے علاوہ مجھے کوئی کام آتا نہیں، اور اس کے علاوہ میری کسی کام میں دلچسپی نہیں. اور اپنے لیونگ سٹینڈرڈز، خواہشات اتنی رکھی جتنی ضروریات ہیں. ضرورت سے زیادہ کرتا ہے انسان تو پھر لالچ بھی آتی ہے، پھر وہ دوسری طرف برائی کی طرف بھی جاتا ہے. ضروریات اتنی رکھی ہیں، خواہشات اتنی رکھی جتنی ضرورت ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ابھی لانگ مارچ جو خان صاحب نے جو ہے آغاز کیا جس چیز کا، یہ کیا سلسلہ کہ جیسے پاس میں بھی ہوا کہ ختم کر دیا گیا لانگ مارچ، تو کیا یہ ویسے ہی ہے یا اس کا بھی کوئی آگے مقصد ہے؟ دیکھیں، اس کا مقصد ہمارے مطالبہ یہ ہے کہ فل فار الیکشنز کرائے جائیں اور تاریخ دی جائے الیکشنز. یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. اگر کوئی مذاکرات بھی کرتا ہے تو اسی پوائنٹ کی بیس پہ مذاکرات ہوں گے. باقی اور کوئی اس میں مطالبہ نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ دیکھیں، لوگ جو ہماری قوم کا پرابلم ہے وہ فوری رزلٹس چاہتے ہیں. وہ ہر چیز کا فوری رسپانس چاہتے ہیں آگے سے. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہمارا کام ہے کوشش، جدوجہد کرنا، ایک مقصد کے لیے اپنی کوشش رکھنا. تو وہ ہم نے پہلے بھی کی. یہ دوسرا لانگ مارچ ہے، تیسرا کرنا پڑے، چوتھا کرنا پڑے، کریں گے. جب تک یہ امپورٹڈ حکومت مسلط ہے ہم مزاحمت کی سیاست کریں گے، کیونکہ ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں یہ ایک سازش کے تحت مداخلت ہوئی ہے اس ہمارے سسٹم میں، اور ان کو مسلط کیا ہے. یہ 30 سال جنہوں نے قوم ملک کو لوٹا، اور ان کو قوم مسترد کر چکی تھی، اور ہماری حکومت دنیا کے سامنے کیسے گرایا گیا، لوگوں کو خریدا گیا، امریکنز انوالو ہوئے اس میں وغیرہ. تو مقصد صرف یہ ہے کہ یہ لانگ مارچ ہم پرامن طریقے سے کر رہے ہیں. ہم لاہور سے نکل رہے ہیں اور جگہ جگہ جلسے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے اجتماع ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ اسلام آباد ہم داخل ہوں گے اس پیغام، اس مطالبے کے ساتھ کہ فل فار الیکشنز کرائے جائیں. اور رہی بات کہ یہ کہتے ہیں کہ لانگ مارچ کا اثر کیا ہے، لوگ کم ہیں وغیرہ وغیرہ، جو ہمارے مخالف ہیں وہ یہی بیانات دے رہے ہیں. اگر لوگ کم ہیں اور لانگ مارچ میں دم نہیں ہے تو آپ میڈیا سینسرشپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کیوں میڈیا کو دکھانے نہیں دے رہے؟ آپ کیوں ٹی وی چینلز پہ دباؤ ڈال رہے ہیں؟ آپ نے لائیو کوریج کو جو ہے وہ اس کی نشریات پابندی لگا دی. تو اتنا خوف کیوں ہے؟ ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہیں؟ اسی انداز میں آپ جو ہے وہ ایم پی ایس کو کالز کر رہے ہیں نامعلوم نمبر سے، ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، ان کو شرکت نہ کرنے کا کہہ رہے ہیں. آپ نے اسلام آباد کے حدود میں جتنے ہوٹلز تھے ان کو دھمکایا کہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو یا لیڈرز کو آپ نے رہائش نہیں دیں. تو خوف کس چیز کا؟ کہاں پہ ٹانگ رہی ہیں ان کو خوف ہے. یہ ملین مارچ ہے اس وقت. یہ اسلام آباد جب داخل ہوگا، یاد رہے ابھی جو لانگ مارچ چل رہا ہے یہ صرف پنجاب کی حد تک ہے، اور یہ صرف اپر پنجاب ہے. ابھی ساؤتھ پنجاب نے شامل ہونا ہے، ابھی سندھ نے، بلوچستان نے، کے پی کے نے، جی بی، آزاد کشمیر، یہ جب شامل ہوں گے یہ سمندر ہوگا. اور یہ 28 یا 22 کلومیٹر کا جو ہمارا پرائم منسٹر ہے جو اسلام آباد کی حدود تک ہے، اس کی اسلام آباد کی حدود کو
اس کے لیے قید خانہ بنا دیں گے, چاروں طرف سے گھیر لیں گے. سر بلدیاتی الیکشن کا تیسری دفعہ ملتوی ہونے کا کیا ریزن تھا؟ اس کا ریزن صرف یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہاں اپنی شکست نظر آتی ہے, ایم کیو ایم کو یہاں اپنی شکست نظر آتی ہے. چونکہ یہ ابھی گورنمنٹ میں الیکشن کمیشن ان کے ماتحت ہے اور یہ نہیں چاہتے کہ کراچی سے ان کا صفایا ہو. کراچی میں آپ نے دیکھا کہ ابھی جو ضمنی انتخابات ہوئے وہ چاہے عامر لیاقت مرحوم کی نشست پہ ہو, 13 جماعتوں کی پی ڈی ایم کو اکیلے پی ٹی آئی نے شکست دی. اسی انداز میں جو دوسرے ضمنی انتخابات ہوئے ملیر اور کورنگی میں, وہاں آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی بہت بڑی حمایت تھی. ملیر میں انہوں نے دھاندلی کی, اس کی ویڈیو شواہد سب منظر عام پر آئے. مقصد صرف یہ ہے کہ یہ خوفزدہ ہے. بلدیات میں ان کا گلی کوچوں, کیونکہ بلدیات گلی کوچوں کا الیکشن ہوتا ہے, اس میں بھی ان کا صفایا ہو جائے گا اور پی ٹی آئی کا میئر آئے گا, جو پوری دنیا کے لیے ایک پیغام ہوگا کہ کراچی نے عمران خان کو گلی کوچوں تک تسلیم کیا ہے. یہ ان سے برداشت نہیں ہوگا. اچھا سر, ہم نے آپ کو ہمیشہ ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ساتھی پایا, شہید طاشق صاحب, تو اس کے حوالے سے بتائیں کہ کیا ان کو انصاف مل پائے گا یا نہیں ملے گا اور لوگوں کی طرح؟ دیکھیں, اس ملک میں جو لا قانونیت ہے اور جو انصاف کا نظام ہے, اس کی کیا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کس کو انصاف مل سکے. اور وہ بھی اگر کوئی مڈل کلاس طبقے کا شخص ہو, اگر کوئی غریب شخص ہو, تو اس کے لیے انصاف کے تقاضے کچھ اور ہیں, اور ایک امیر طاقتور کے لیے انصاف کا نظام کچھ اور ہے. لیکن میرا ساتھی تھا, میں آخری دم تک اس کے لیے آواز اٹھاؤں گا. ہم نے حال ہی میں ایک احتجاج کیا آئی جی سندھ کے دفتر کے باہر. کراچی کے بہت سارے اس میں مرد خواتین شریک ہوئی, اور سوال صرف یہ ہے کہ کراچی میں ایک تاہا نہیں ہے, روزانہ تاہا ہے, اور آگے ہر روز تاہا کے دفنائے جا رہے ہیں اس شہر میں. کوئی بندوبست, کوئی آپ کی اس کے لیے سیریسنس, کوئی فکر, کچھ بھی نہیں ہے. 350 لوگ 8 ماہ میں کراچی میں قتل ہو جاتے اسٹریٹ کرائم میں, 17,000 موبائل فون چھن جاتے, 32,000 موٹر سائیکل چھن جاتی. یہ صرف اسٹریٹ کرائم ہے. ٹیررزم الگ ہے, سیاسی مخالفت پہ ٹیررزم الگ ہے. کوئی کچھ نہیں کیا جا رہا. اسی لیے آج آپ دیکھیں کراچی میں وہی 2013 سے پہلے والے حالات کریٹ ہو رہے ہیں. نہ مرنے والے کو پتہ, نہ مارنے والے کو پتہ. ایسے حالات کریٹ کیے جا رہے ہیں. جب پولیس کچھ نہیں کرتی, جب لا انفورسمنٹ ایجنسیز کچھ نہیں کرتی, تو میں تو یہی کہوں گا کہ یہ سوچی سمجھی سازش ہے. جب سنوائی نہیں ہوگی, جب جس کام کے لیے تنخواہ لے رہے ہیں وہ اپنی تنخواہ حلال نہیں کرا, تو میں تو یہی سمجھوں گا یہ ملوث ہے. سر اس بچے کا قصور کیا تھا؟ وہ تو خدمت میں, ہم نے اس کو ویڈیوز میں دیکھا, وہ صرف کس خدمت میں کر رہا ہے, اس کا نہ کسی سے دشمنی تھی. اس کا قصور کیا تھا؟ اس کو کس بنا پہ مارا گیا؟ یہی تو سوال کر رہا ہوں. یہی تو اس کی فیملی آئی جی سندھ آفس کے بعد سوال کر رہی ہے کہ کیا قصور تھا. اس کی والدہ دفتر آئی جی آفس کے باہر احتجاج میں کہتی کہ مجھے قاتل صرف میرے سامنے بٹھا دے, میں پوچھ لوں قصور کیا تھا اس میں, کس کے ساتھ کیا برا کیا. کسی کے ساتھ کوئی معاملات نہیں, کوئی ذاتی تنازع نہیں, کوئی بزنس وہ کرتا ہی نہیں تھا. کوئی ایسی چیز نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ سوشل ورک کرتا تھا یا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں تھا. اور ہماری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی وہ کوئی ایسی نہیں کہ وہ مسلح ہو یا کوئی مار دھاڑ والی ہو یا کوئی وائلنس ہو. اس میں پی ٹی آئی اس میں یقین ہی نہیں رکھتی, نہ ہم اپنے نوجوانوں کی ایسی تربیت کرتے. تو کوئی ایسی چیز نہیں. اس کے باوجود نشانہ بنایا گیا, ان کو ٹارگٹ کیا گیا. یہ ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ تھا. وہ باقاعدہ ریکی کی گئی, باقاعدہ وہاں ایک منظم طریقے سے ان کو ٹارگٹ کیا. یہ واردات کا سلسلہ نہیں تھا, یہ اسٹریٹ کرائم نہیں تھا, یہ ٹارگٹ کلنگ. سر یوتھ کو کیا میسیج دیں گے؟ یوتھ کو بڑا واضح میسیج ہے کہ آپ کے سامنے جو حالات ہیں اس وقت, آپ کو نکلنا پڑے گا. یہ معجزوں کا دور نہیں ہے کہ معجزہ ہوگا, یہ وہ نہیں ہے کہ اوپر سے کوئی مسیحا آئے گا وغیرہ. آپ نے خود کھڑا ہونا ہوگا, اسٹینڈ لینا ہوگا. یہ ساری سچویشن آپ کے سامنے بالکل کلیئر پکچر ہے. آج کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, کوئی پیٹ پیچھے بات نہیں, سب آپ کے سامنے. عمران خان کو کیسے, کس نے ہٹایا, کیا انٹرسٹ تھے, کیا نظر نہیں آتا کسی کو کہ بیرونی سازش کیوں ہوئی.
کیا لوگ یہ سمجھتے کہ بیرونی سازش یا امریکہ نے اس لیے کی کہ عمران خان رشیا کے پاس جا رہے تھے، ان سے تعلقات بنا رہے تھے؟ صرف رشیا نہیں تھی ریزن. جب سے جو بائیڈن آیا تب سے عمران خان صاحب سے وہ بات نہیں کر رہے تھے، کال پہ بات چیت نہیں ہو رہی تھی. کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ کیونکہ عمران خان اسلامک بلاک کی بات کر رہا تھا، کیونکہ عمران خان OIC کانفرنسز کر رہا تھا ملک میں، کیونکہ عمران خان سعودیہ اور ایران میں ثالثی کی بات کر رہا تھا، کیونکہ عمران خان ایبسولوٹلی نوٹ کہہ چکا تھا کہ امریکنس کو اڈے نہیں دیں گے، کیونکہ عمران خان ان کی وار آن ٹیرر کی جنگ کو ڈسکریڈٹ کر چکا تھا جو افغانستان میں لڑی گئی. یہ سب چیزیں کیا ان سے برداشت ہوں گے؟ اور پھر آخر میں رشیا سے تیل اور خوراک کی بات چیت چل رہی تھی. یہ سب وجوہات تھی. اسرائیل کو نہ تسلیم کرنا ایک بہت بڑی وجوہات ہے. اور تو انہوں نے یہ سازش رچی جس میں ہمارے اپنے ملک کے چور ڈاکو شامل تھے. یہاں پیسہ چلا، میرے سامنے MNAs کی بولیاں لگ رہی تھی، MNAs کو نامعلوم نمبر سے کالز آ رہی تھی. سندھ ہاؤس میں بازار چرن لگا ہوا تھا، نیلام گھر تھا، MNAs نیلام ہو رہے تھے. تو یہ ایک سازش کے تحت یہ کیا گیا. اور جنہوں نے کیا یا جنہوں نے کروایا، جو ہینڈلرز تھے، ان سے سوال یہ ہے کہ آپ کو قوم اس لیے غصہ ہے، آپ عمران خان کو ہٹاتے ہیں، ہمیں ہٹاتے، کوئی تیسرا کوئی پڑھا لکھا صاف ستھرا شخص، کوئی ملک کا کوئی نوجوان، کوئی مڈل کلاس لیڈرشپ لے کر آ جاتے ہیں جو ملک کے معاملات سنبھالتا ہے کچھ بہتر. آپ انہیں 30 سال چوروں کو اٹھا کے لے آئے جن خاندانوں سے یہ قوم تنگ ہے، اور آپ چاہتے ہیں یہ نسل در نسل، یعنی مریم نواز بلاول کی اگلی نسل، اس کی اگلی نسل کی غلامی کرتے پھرے ہم لوگ. یہ قوم کسی صورت تسلیم نہیں کرے گی. اور نوجوان یہ سمجھ چکے، نوجوان نکل رہے. آج جو عمران خان کو حمایت ہے تاریخی طور پہ اس سے زیادہ مقبولیت کبھی نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہے. اور اسی لیے آج اسلام آباد جا رہے ہیں. یہ رانا ثناء اللہ یا جو بھی اس کی مشینری جو یہ کر سکتا ہے کر لے. ہم انشاءاللہ اپنا جو پرامن سیاسی عمل ہے وہ جاری رکھیں گے. جو بھی ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں وہ کمنٹس میں اپنی رائے دے سکتے ہیں. بہت شکریہ عالمگیر خان صاحب کا، آپ نے اپنے قیمتی وقتوں سے وقت نکالا. دیکھتے رہے گا SMP نیوز. پاکستان زندہ باد.